اور پھر کہتا ہے تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی پہ لعنت کرنے کا تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. کتنا بازاری لفظ استعمال کیا صحابی رسول کے بارے میں، آپ اندازہ لگائیں. کیا اس سے پہلے یہ مر کیوں نہیں گیا کہ صحابی رسول کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولے؟ بہرحال یہ کون سی بعید ہے، یہ بات اتنی بعید نہیں ہے، کیونکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی تھا کہ جس بندے میں حیا نہ رہے وہ جو مرضی کرے، اور اس کے اندر حیا ختم ہو چکی اور اس سے بڑی بڑی باتیں یہ پہلے کر چکا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے پہلے بکواس کی، کہتا آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں تھے، اگر ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو ہم تو آپ پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اب تو ہم کم از کم اپنی زبان تو کھولیں گے، تو اس وقت تو ہم ہوتے تو ہم نے تلوار اٹھا لیں گے. ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. تیری کیا اوقات ہے سیدنا معاویہ کے مقابلے میں؟ تیری کیا اوقات ہے؟ ذرہ برابر تیری حیثیت نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو دور کی بات، ان کا گھوڑا بھی دور کی بات، ان کے گھوڑے کے پاؤں بھی دور کی بات، پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ یہ خبیث نہیں کر سکتا، تو سیدنا معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے. صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 95 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. صحابہ کرام کی کیٹیگریاں بیان کر کے آگے کہا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اور سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں، جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. تو پھر اس طرح کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟